اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی اعنده علم الغیب وهو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی۔ تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یا ان باتوں کی اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، اور ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ آج ہم نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 33 سے لے کے اور 37 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 32 آیت تک سورۃ النجم کی پڑھ چکے تھے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ کی جو عظیم الشان جو رحمت ہے وہ کس طرح انسانوں کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ نیک اعمال کریں اس دنیا کے اندر، جو کہ بہت تھوڑی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کے لیے اپنی کوشش کریں اچھے اعمال کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو زمین و آسمان کا جو سسٹم ہے یہ اس لیے کریٹ کیا گیا ہے تاکہ جو بھی اچھے عمل کرے اس کو اس کی جزا دی جائے، اور جو برا عمل کرے اس کا بھی بدلہ دیا جائے۔ تو یہ ہے اس کا مرکزی مضمون جو قرآن مجید کا، کیونکہ آپ کو ہر جگہ ہر صورت کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ اگزامپل کے ساتھ سمجھا کے مختلف مثالیں دے کے آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ جو چیزیں جو گناہوں کے جو اثرات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کس طرح انسان کی زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو نیکیاں ہیں انسان کو کس طرح اوپر لے کے جاتی ہیں، اور کس طرح اس کی زندگی میں سکون ملتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ یہ پورے قرآن میں آپ کو بہت سی ہر طرح کی اگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے۔ تو اب آیت نمبر 33 جو ہے یہ بھی ایک عظیم الشان آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا۔ یہاں جو تولا کا جو مطلب ہے، تولا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان بالکل حق کو وہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، اور اس کا دل بھی اس کو گواہی دے دے کہ یہ بالکل اس کا دل مان لے، لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنی ہٹ درمی اور اپنی کہہ لیں بغض کی وجہ سے وہ، یا اپنی شان و شوکت کی وجہ سے اسے حق بات سے مڑ جائے۔ یہ آیت جو ہے ایکچولی جو ایک کریکٹر ہے جو کفار میں، جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، یہ ایک کریکٹر تھا جو کہ عرب کا بہت پڑھا لکھا اور بہت امیر شخص تھا، اور یہ بہت بڑا ڈپلومیٹ تھا، جو کہ عرب کے جو اس کی جو ریپریزنٹیشن تھی وہ ڈفرنٹ جو قبائل کے اندر، اور اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا، دوسرے علاقوں کے اندر بھی اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور بات چیت کا وہ بہت بڑا ماہر تھا، کنورسیشن کا، نیگوشیشن کا۔ تو یہ جب اس نے قرآن سنا تو یہ بہت متاثر ہوا اس سے۔ تو جب وہ کفار کے پاس، قریش کے پاس واپس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا یہ شاعری ہے؟ اس نے کہا میں بہت بڑے بڑے شاعروں کو میں نے سنا ہے، لیکن یہ شاعری نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ پھر یہ کوئی نثر ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کوئی کہانی بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی ڈفرینٹ چیز ہے، اس سے بھی ہٹ کے ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پھر کیا ہے؟ پھر اس کے علاوہ یعنی کہ وہ اندر سے بالکل قائل ہو گیا تھا، جو اتنا زبردست وہ کہہ رہے کہ ان کا تو ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ تھا، کہ اس کا بڑا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ تو وہ پھر جب اس کو سب کو شک ہو گیا کہ یہ تو اسلام کی طرف جا رہا ہے، تو اسی ٹائم اس نے پھر اپنا جو چال بدلی، اور اس نے اپنے آپ کو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں لے گیا۔ اس نے کہا کہ یعنی یہ جادو ہے، اس نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ اس کی اوپر یہ آیت ایکچولی نازل ہوئی ہے، اور یہ کریکٹر آپ کو پوری دنیا میں ہر جگہ نظر آئیں گے۔ یہ تو ایک خاص وہ موقع ہو گیا، لیکن یہ کریکٹر جو ہے آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ جو لوگ حق بات کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھی وہ اس کی طرف آتے نہیں ہیں، اپنی ضد، ہٹ درمی، بغض، حسد اور شان و شوکت کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے لوگ۔
تو اس طرح پھر وہ حق بات کو دیکھ کے پھر وہ مڑ جاتے ہیں. ان کی اوپر جتنے بھی کریکٹر آپ کو ملیں گے یہ سب کے لیے یہ آیت ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر. اور آیت نمبر 34 میں طرف ہمارے ہیں اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا. اور یہ دوسرا جو ہے کہ جو کہہ لیں کہ وہ جو نیکی کی طرف گیا لیکن بعد میں رک گیا کہ اس کا دل مائل ہو گیا لیکن واپس نے اپنے آپ کو روک لیا. اور دوسری طرف اس کا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے کچھ اس کو توفیق زیادہ تھی کسی انسان کو لیکن اس نے دیا بہت کم. اس کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے کہ انسان کی جو وسعت زیادہ تھی لیکن اس نے بہت ہی کم دیا جو کہ اس کی حیثیت سے بہت کم ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر زیادہ دیا ہے تو آپ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں, زیادہ لوگوں کو بینیفٹ دیں. آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ غیب کا علم سے مراد کہ جو حق بات کو دیکھ بھی لیا لیکن پھر بھی اس کے اوپر وہ یقین نہیں لے کے آیا کہ اس کی اپنی آپ کہہ لیں کہ اس کے مائنڈ میں جو خیالات تھے یا اس نے اپنے امیجنیشن سے اس نے رزلٹ کریٹ کیے کہ جو اس کی امیجنیشن میں تھا کہ یہ چیز جادو ہے, یہ جو قرآن ہے یہ جادو ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے. یعنی اس نے جو حق بات کو پہچاننے کے بعد بھی اس نے اپنے خیالات سے اس کو دوسری طرف موڑ دیا, اپنے آپ کو حق سے ہٹ گیا. اسی کریکٹر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیا اس کو غیب کا علم ہے کہ اگر اس کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے پاس ہے, یعنی قرآن کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور علم ہے جو وہ یعنی کہ جس کے اوپر وہ یقین کر رہا ہے. قرآن کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اس کی طرف نہیں آ رہا, اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو یقین نہیں کر رہا قرآن کے اوپر, لیکن اس کو یہ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ حق بات کو دیکھ کے بھی وہ دوسری طرف مڑ گیا, اپنے بغض, اپنے حسد اور اپنی ظاہری شان و شوکت کی طرف مڑ گیا کہ اس کو اس زندگی میں اس کو زیادہ سکون نظر آیا جبکہ حق بات کو اس نے پہچان بھی لیا. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. تو آگے آیت نمبر 36 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یا ان باتوں کی اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے. یعنی کہ یہ جو شخص تھا اس کو پورا نالج تھا جو پہلی کتابوں کا, حضرت موسیٰ کی جو تورات تھی, جو انجیل کی, اس کا پورا نالج تھا اور اس کو انڈرسٹینڈنگ تھی. اس کو اسی وجہ سے وہ حق کو پہچان گیا کیونکہ اس نے وہ کتابیں وہ بکس پڑھی ہوئی تھی, اس کو اس کا نالج تھا لیکن پھر بھی اس نے جو حق کی طرف نہیں آیا, اس نے قرآن کے اوپر یقین نہیں کیا اور ایمان نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے. اور آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم جس نے وفاق کا حق ادا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ سب کے سامنے تھی. تو اس کو ان کی زندگی سے بھی انہوں نے سیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے جو حق ادا کیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا وہ حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے کیا. آپ دیکھیں کہ جو ابھی جیسے یہ قربانی نزدیک آ رہی ہے, یہ کتنی بڑی دیکھیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اپنے بیٹے کو صرف ان کو خواب میں دکھایا گیا اور خواب میں انہوں نے اس کو خواب کو بھی سچ کر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ واقعہ پیش آیا کہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم نے اپنے خواب کو بھی سچ کر دکھایا. یعنی اس لیول تک اللہ کی فرما برداری تھی کہ ایک چیز خواب میں انہوں نے دیکھا, وہ خواب کے اندر بھی انہوں نے اس کو ایک ٹیسٹ سمجھا اور انہوں نے اس کو بھی اللہ کی ایک حکم سمجھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے قربانی کے لیے پیش کر دیا. یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے قربانی کی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم سب لوگ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کریں. اور جو اصل جو ان کا فلسفہ تھا قربانی کا کہ حق کے لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ اپنی سب سے قیمتی چیز بھی قربان کرتے ہیں. ایون آپ کی جو اولاد ہے, آپ کا مال ہے, جو بھی جس چیز کو بھی آپ پیار کرتے ہیں, اگر حق کی طرف سے اس کو قربان کرنا پڑے تو آپ اس کو بھی قربان کر دیں. یہ ہے اس کا جو فلسفہ اصل قربانی کا کہ آپ نے اللہ کے لیے کوئی بھی کسی بھی حد تک جانا ہے اور کوئی بھی قربانی پیش کرنی ہے لازمی. یہ ہے اصل مقصد جو زندگی کا
کہ آپ نے زندگی میں جو بھی عمل کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اس کا، کسی انسان سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اس کا، صرف اللہ سے اس کا بدلہ چاہیے، اور اللہ ہی بدلہ دیتے ہیں اس کا، اور اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اگر ہمارے اندر یہ نیت ہو کہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر جو بھی ہمارا جو عمل ہے اس کی کوئی ویلیو یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ صرف وہ دکھلاوے کا عمل ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اجر آپ کو، اس کا وزن نہیں کیا جائے گا، اس کو وزن اسی چیز کا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے گا، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کے آرام کے لیے، اور کوئی بھی انسان جو مشکل میں ہے اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے جتنی آپ کی استطاعت ہے ضرور کوشش کرنی چاہیے، جتنے آپ کے ریسورسز ہیں جو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ قربانی کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق دے، اور سب کو جو جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ضرور قربانی کریں، چاہے وہ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں یا کسی بھی شکل میں وہ قربانی ضرور دینی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ جو بھی مسائل حق دور کرے، اور پوری دنیا میں جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے اللہ تعالیٰ، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کریں، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔